السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد ہم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جو مولا کے لفظ سے تم خلافت ثابت کرتے پھرتے ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ میں جو عربی جاننے والے لوگ ہیں یہ شدھ بدھ رکھتے ہیں، کسی لغت کی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ لکھا ہے؟ کسی کتاب میں مولا کا معنی امام؟ مولا کے لفظ سے خلافت، مولا کے لفظ سے امامت، مولا کے لفظ سے جانشینی، بندیالوی کہتا ہے خلافتہ خلافتہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا۔ انہاں نال ثابت نہیں ہوندیاں، خلافت ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافت اس طرح ثابت ہوتی ہے، امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے۔ جی، آپ نے سنا۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی ہم ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ یہ مولوی، یہ ملا، یہ ناسبی حضرات، یہ لوگوں میں اتنی جہالت پھیلاتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ روز قیامت خدا کو کیا جواب دیں گے۔ ہزاروں لوگوں کو، یہ جو ان کے سامنے لائیو سن رہے انہیں بھی، اور جو انہیں یوٹیوب پہ چینلز پر اور انٹرنیٹ پہ سننے والے لوگ ہیں انہیں بھی، ہزاروں لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں اور لفظوں کا ہیر پھیر کر کے لوگوں کو یہ مطمئن کرتے ہیں اور اپنے اپنے فرقے کو یہ خوش کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خلافت جو ہے، خلافت، سب سے پہلے مجھے خلافت کا کوئی اعتراض نہیں ہے، خلافت کسے ملی، کسے ملنی چاہیے تھی۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شخصیت کے بعد اس کائنات میں جو نبی کے بعد ہر عظیم عہدے کا حقدار تھا، اس کا نام مولا علی، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے۔ اب یہ کس کو ملی، کس کو ملنی چاہیے تھی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں حقدار ہر چیز کے وہی تھے، کیونکہ علم ان جیسا کسی کے پاس نہیں تھا، فقاہت ان جیسی کسی کے پاس نہیں تھی، اور حکمت ان جیسی کسی کے پاس نہیں تھی۔ قاضی وہ سب سے بڑے تھے، عالم وہ سب سے بڑے تھے، اعلم بالسنہ وہ سب سے بڑے تھے، عالم الناس بالسنہ وہ سب سے بڑے تھے، صدیق اکبر وہ تھے، فاروق اعظم وہ تھے۔ اگر خدا کی کتاب کو سامنے رکھا جائے تو جو سب سے بڑا عالم سچا ہوتا ہے، یہ ساری صفات جس میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، وہی خلافت کا، منصب کا، حکومت کا، ہر طرح کی چیز کا حقدار ہوتا ہے۔ دیگر جو خلفاء ہیں وہ اپنی جگہ پہ سب سچے تھے، عظیم تھے، فقیہ تھے، عقل مند تھے، علم تھا ان کے پاس، لیکن سب جیسے تھے نا فوق کل ذی علم علیم، ان سب علم والوں کے اوپر جو علم والے تھے وہ حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مولوی لفظوں کا ہیر پھیر کیسے کر رہا ہے کہ مولا کا معنی آپ بتائیں بھی خلافت کہیں پہ لکھا ہے، آپ بتائیں بھی امامت کہیں پہ لکھا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا کا مطلب خلافت ہے؟ کیا میں نے کہا کہ کسی اور نے کہا؟ مولا کا مطلب سربراہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سربراہ ہی تو، سربراہی کا دوسرا نام اسے حاکم کہہ دیں، اسے خلیفہ کہہ دیں۔ اب میں نا تفصیل سے نہیں، کیونکہ تفصیل کے لیے نہیں، میں ویڈیو ذرا لانگ نہیں کرتا کیونکہ سننے والے پریشان نہ ہوں۔ اکثر میں نے کوشش یہی کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ لانگ نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم اس جو موقع ہے یہ غدیر کا اور مولا کے اعلان ولایت کا، اس کو ہم پس منظر دیکھتے ہیں۔ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے، وہاں پہ بھی آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بھی یہ اعلان ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب سفر شروع کیا مکہ سے واپس مدینہ، تو آپ کو راستے میں خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، یہ اہل سنت کی چھوٹی کی کتابیں، ٹھیک ہے، تفسیر کی معتبر ترین کتابوں میں یہ بات موجود ہے
کہ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے کہا کہ اے میرے رسول پہنچا دیجئے، تو وہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ اہتمام کیا، اتنا زیادہ اہتمام، جس کے سینے میں ایمان کی رتی موجود ہے نا، اس کے سینے میں ایمان ہے، وہ نبی کی ہر بات کی اہمیت سمجھتا ہے، وہ اپنی انا کو، اپنے فرقے کو اہمیت نہیں دیتا، وہ رسول کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا اہتمام ہی یہ بات بس ثابت کرتا ہے، یہ بات واضح کرتا ہے کہ خدا کی قسم آج جو پیغمبر کہنے والے ہیں اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں اگر کوئی ناسبی ہو، کوئی خارجی ہو، کوئی دشمنان اہل بیت ہو، وہ اس کو چھوٹا بنا کے، اس کو کلوز کر کے، اس کی کوئی اہمیت نہ بیان کرے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہتمام کیا، جو انتظار کیا، جو صحابہ کو اکٹھا کیا، جو خدا کی حمد و ثنا کی، جو اپنی رسالت کا ذکر کیا، جو اپنے اہل بیت کا ذکر کیا، جو حظ علی کتاب اللہ، حظ علی کتاب اللہ، حظ علی کتاب اللہ، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، یہ چار ساری چیزیں بتاتی ہیں الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ ساری وازواجہ امہاتہم، یہ ساری چیزیں خدا کی قسم اتنا بڑا اہتمام ہے، اتنا بڑا اہتمام ہے، لیکن یہ ایمان اور اندر کی روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے، جس کے اندر کینہ، بغض، عناد، تکبر اور انا پرستی اور فرقہ پرستی اور شخصیت پرستی بھری ہوئی ہے نا، اسے وہ یہ ساری چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس کے سیاق و سواق کو دیکھ کے ایک مومن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو آج بات ہو رہی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا مطلب بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سب سے پہلے عقلی چیز، اور اس کے بعد اب ہم آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا من کنت مولا، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، میں صحیح بخاری سے آپ کو بتاؤں گا کہ مولا کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری ہے اور اس کی جناب آپ کے سامنے کتاب التفسیر ہے اور سورہ الاحزاب، ٹھیک ہے جی، سورہ الاحزاب، بلکہ نہیں، کتاب التفسیر ہے اور اس کا جناب باب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے، سورۃ الاحزاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ، روایت نمبر جو آپ نوٹ کر لیں اس وقت 4681 نمبر روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ داود راز کی بخاری ہے، ترجمہ ہے عبد المنان نور پوری نے، اور یاسر عرفان، مولانا یاسر عرفان اس پر کام کیا، اور اس کا صفحہ نمبر 345 ہے۔ اب ہم نے بخاری شریف سے یہ دیکھنا ہے کہ النبی اولا یا مولا یا اولا کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کی قسم اگر سرپرست مطلب نہ نکلے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کا مجرم۔ اگر سرپرست کو آپ حاکم کہہ لیں، آپ خلیفہ کہہ لیں، جو کچھ مرضی کہہ لیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ اتنے دلائل موجود ہے کہ آپ نے کھلے الفاظ میں فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ خدا کی قسم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے الفاظ میں بھی بتا دیتے کہ علی تو میرے بعد اس طرح خلیفہ ہے، کرسی کا خلیفہ ہے، کرسی کا حاکم ہے، تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ اس طرح کی روایت واضح الفاظ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا باب ہے باب قولہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ روایت لمبی جو ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سنیں، حدثنی ابراہیم بن منذر حدثنا محمد بن فلیح حدثنا ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وانا اولا الناس به فی الدنیا والآخرہ، کوئی مومن نہیں ہے کہ میں اس کی جان سے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہوں۔ اقرؤوا ان شئتم، اور اگر تم چاہتے ہو نا کہ اس کی کوئی قرآنی دلیل پڑھ لو تو اس آیت کو پڑھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اس آیت کو پڑھ لو اور سن لو اس کی تفسیر، اب سن لو کہ اس مولا کا یا اولا کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ایما مؤمن ترک مالا فلیرثہ عصبتہ من کانوا، جو مومن مر گیا، بندہ فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کی وراثت کا حقدار اس کے اپنے رشتہ دار بنیں گے، اس کی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار وراثت کے حقدار بنیں گے۔ فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ زِيَاخًا، اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس پر بوجھ ہے، اس پر چٹی ہے، اس پر قرضہ ہے، فَلْيَأْتِنِي أَنَا مَوْلَاهُ، وہ میرے پاس آئے تو میں اس کا سرپرست بنوں گا، میں اس کا سرپرست بنوں گا، دینی اور دنیاوی معاملے میں اس کا سرپرست ہوں۔ جنت میں لے کے جانا بھی میری ذمہ داری ہے، میں اسے راہ ہدایت دکھاؤں گا جنت کا، اب ماننا نہ ماننا اس کی بات ہے، میں سرپرست ہوں، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کا آقا ہوں۔ او بھائی
خدا کی قسم جن کے اندر بغض ہے، کینہ، انہیں سمجھ نہیں آنے والی. میں بخاری سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. فَلْيَأْتِنِي، وہ میرے پاس آ جائے. وَأَنَا مَوْلَاهُ، میں اس کا سرپرست ہوں، میں اس کا مولا ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا، اس کا قرض میں ادا کروں گا. اسی آیت کو نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم الستو اولیٰ بالمؤمنین، تمام صحابہ کو آپ فرمانے الستو اولیٰ بالمؤمنین، او کیا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ میں حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ، جو مجھ کو اپنا مولا. اوے مولوی بندیالوی صاحب ذرا غور کریں، خدا کا واسطہ ذرا غور کریں. امت کو گمراہ کرنے کا یہ اپنا پراپیگنڈا چھوڑ دیں. نبی کہہ رہے جس طرح میں مولا ہوں، او مولا محمد، سب سے پہلے مولا محمد ہے. جب مولا محمد ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ایک قبیلے کا سرپرست اپنی مرضی سے چن لے. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں یار. قرآن اس وقت میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، سورہ الحجرات ہے. آپ کے اگر سینہ خدا کھول دے، ہر مومن کا سینہ تو کھلا ہوا ہے، سنیں سورہ الحجرات. اور نبی کی موجودگی میں میں آپ کو بتاتا ہوں مولا کی بات. نبی کی موجودگی میں ایک قبیلہ آ جاتا ہے اور آ کے قبیلے والے دو بندوں کو نبی کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری لڑائی پڑ گئی ہے، ان دو بندوں میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں ہمارا حاکم بنا دیں، ہمارا سردار بنا دیں. تو حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت جناب عمر پاس بیٹھ کے مشورہ دینے لگ گئے. ٹھیک ہے، مشورہ دینے لگ گئے. اسے کہتے ہیں مولا کے ہوتے ہوئے کوئی ایک قبیلے کا خلیفہ، قبیلے کا سردار بنانے کا مشورہ بھی نہیں دے سکتا. بھائی مولا محمد کے ہوتے ہوئے ایک قبیلے کا سردار بنانے کا بھی کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. خدا اسے بھی قبول نہیں کرتا. خدا کہتا ہو میرا مولا محمد موجود ہے اور تم اپنی مرضی سے مشورے دے رہے ہو، مجھے قبول نہیں ہے. اب ذرا سنیں، آپ کے 14 طبق نہ روشن ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا. خدا نے کہا اے میرے پاک پیغمبر، بلکہ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ آپس میں بات کرنے لگے اور ان دونوں شیخین کریمین کی آواز نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر ہو گئی. تو خدا نے کیا کہا ذرا سن لے. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اور جب مولا محمد موجود ہو تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک قبیلے کے سردار کے بارے میں مشورہ دے اور ان کی بات کو مانا جائے، بلکہ آسمان سے قرآن اترتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ابو بکر تیری نیکیاں ایک طرف، عمر تیرے اعمال ایک طرف، لیکن میرے مولا محمد کے اوپر آواز نہیں، اس کی آواز سے بلند آواز نہیں ہونی چاہیے. تو اسی بات کو نبی کہتے ہیں جس کا میں مولا ہوں. بھائی چھوڑیں تمام معنی چھوڑ دیں. اتنے معنی ہیں مولا کتنے معنی چھوڑ دیں. محمد اپنے آپ کو بطور تمثیل پیش کر رہے ہیں. مولا محمد خود کو بطور تمثیل پیش کر رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، جس طرح میں مولا ہوں اس طرح علی تمہارا مولا ہے. الا لا نبی بعدی، مگر میرے بعد علی نبی نہیں ہے. باقی تمام سٹیٹس، تمام چیزیں میرے بعد. علم و حکمت انا مدینۃ العلم و علی بابھا. ایک روایت نہیں بھائیوں، کئی روایات آپ کی خدمت پہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن سمجھنا ہے اپنے ایمان کی روشنی میں. بغض، کینہ، عناد، فرقہ وریت، شخصیت پرستی، ہر چیز اگر سینے سے نکلے تو ہر چیز سمجھ آتی ہے. میں نے بخاری کا حوالہ اور دیگر حوالہ جات پیش کیے اور اس پر لمبی چوڑی بحثیں اور کئی ویڈیوز بن سکتی ہیں کہ کس طرح بار بار حضرت مولا علی علیہ السلام اس روایت کو اپنی حاکمیت خلافت کے لیے پیش کرتے ہیں، کس طرح حضرت عمر اس پر مبارک دیتے ہیں، کس طرح صحابہ اس پر مبارک دیتے ہیں. اور بھائیوں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو مولوی مزمل پر یا دیگر علماء پر سمجھانے کی ذمہ داری نہیں ہے. خدا مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.